محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے 93 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ یونس کی آیت نمبر 94 سے ختم تک اور سورہ ہود کی ابتدائی 11 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج جن آیتوں کی تلاوت کی جانے والی ہے ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ اللہ کے ایک مقرب اور برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نینوا نامی مقام پر رہنے والے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دیے اور آپ کی قوم نے نہ مانا تو آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس کے بعد بھی آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ اب آپ کی قوم ماننے والی نہیں ہے تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کی اور اپنی قوم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اس کا انتظار کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کا انتظار کرنے لگی۔ جب عذاب آنے کا ان کو یقین ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کی سچائی و صداقت کا بھی یقین ہو گیا تو اس زمانے کے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کے پاس وہ لوگ گئے اور اس مصیبت کا حل دریافت کیا تو انبیاء علیہم السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام سے ہی دعا کراؤ کیونکہ انہوں نے ہی تمہارے لیے بد دعا کی ہے۔ تو اس طریقے سے جب وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے تلاش کیے، تب آپ کی ملاقات نہ ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، ان کے صدق دل کو دیکھا اور ان پر عذاب کو ٹال دیا۔ تو آئیے ناظرین، اس قوم کے بارے میں مزید تفصیل حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ یونس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں خواہ وہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا. ہاں، یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا. اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. تو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں. کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں. ناظرین، ہم پروگرام فرمان الہی میں سورہ یونس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے ہیں. اس کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے جس میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر کیا گیا. جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی تو اللہ نے ان پر سے ان کے عذاب کو ٹال دیا. جب حضرت یونس علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو آپ وہاں سے نکل گئے. راستے میں ایک دریا ملی تو آپ اس دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے. جب وہ کشتی دریا کے بیچوں بیچ پہنچ گئی تو وہ ڈوبنے لگی. حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کشتی کے ڈوبنے کا سبب میں جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کشتی میں ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے رب سے بھاگ کر یہاں پہنچا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بندہ میں ہی ہوں. اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مجھے اس دریا میں ڈال دو کیونکہ میں اس دریا میں چلے جانے کے بعد یہ کشتی صحیح سلامت ہو جائے گی. تو کشتی میں رہنے والے لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، ہم آپ کو کیسے ڈال سکتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کے کافی اصرار کے بعد آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے. تو اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے اور 40 دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہے. اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو پھر وہ حکم دیا کہ جس مقام سے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلی تھی اسی مقام پر اگل دے. تو اب ناظرین، یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی جو نیک ہوتے ہیں ہر مشکل وقت میں ان کی حفاظت فرماتے رہتا ہے. اسی طریقے سے کنز العمال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے جو دعا کی تھی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی آدمی
مصیبت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو یقیناً اس دعا کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورہ یونس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن لو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں، اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا۔ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور اے پیغمبر تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ بحمد اللہ اب ہم سورہ ہود کی تلاوت اور اس کا ترجمہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ ہود، اس میں 10 رکوع اور 123 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ اس سورہ کا نام ہود اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ سورہ اس وقت نازل کیا گیا ہے جب کہ مکہ والوں کی ظلم انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور اس میں ان لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ظالم سردارو، تم اپنا ظلم کرنا چھوڑ دو، کیونکہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب کو نازل کیا گیا، اس لیے تم
इस तरीक़े के जुल्म करने से बाज आ जाओ और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। तो आइए नाजरीन, इसी के मुताल्लिक़ और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह हूद की तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्ला ता'बुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरन व बशीर। व इन इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्ति'कुम मताअन हसना इला अजलिम मुसम्मन व यु'ती कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लह। व इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। इलल्लाहि मर्जि'ुकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तख़फ़ू मिन्हु अला हीन यस्तग़शून थियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। कोई जानदार रूए ज़मीन पर चलने वाला ऐसा नहीं कि उसकी रोज़ी अल्लाह ताला के ज़िम्मे न हो, और वो हर एक की ज़्यादा रहने की जगह को और चंद रोज़ा रहने की जगह को खूब जानता है। सब चीज़ें किताब मुबीन यानी लौह महफूज में भी मौजूद हैं। वहुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम व कान अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वलइन क़ुल्त इन्नकुम मबऊसून मिन बअदिल मौत मिन
بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. और वो अल्लाह ऐसा है कि सब आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था ताकि तुमको आजमाए कि देखें तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है। और अगर आप लोगों से कहते हैं कि यकीनन तुम लोग मरने के बाद क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाओगे, तो उनमें जो लोग काफिर हैं वो कुरान की निस्बत कहते हैं कि ये तो निरा साफ जादू है। वलइन अख़रना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदा إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. और अगर थोड़े दिनों तक यानी दुनियावी ज़िंदगी में हम इनसे अज़ाब को मुलतवी रखते हैं तो बतौर इस्तेहज़ा कहने लगते हैं कि उस अज़ाब को कौन चीज़ रोक रही है। याद रखो जिस वक्त मौत पर वो अज़ाब उन पर आ पड़ेगा तो फिर किसी का टाले न टलेगा और जिस अज़ाब के साथ ये इस्तेहज़ा कर रहे हैं वो उनको आ घेरेगा। वलइन अज़क़ना الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. और अगर हम इंसान को अपनी मेहरबानी का मज़ा चखाकर उससे छीन लेते हैं तो वो नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है। अगर उसको किसी तकलीफ़ के बाद जो कि उस पर वाक़ हुई हो किसी नेमत का मज़ा चखा दें तो कहने लगता है कि मेरा सब दुख दर्द रुखसत हुआ। बस वो इतराने लगता है, शेखी बघारने लगता है। इल्लल्लज़ीन सबरू व अमिलुस्सालिहात
أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی پاکی و تسبیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.